اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أَمَّا بَعْدُ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ عزیزان گرامی، حیدر ٹی وی کی جانب سے عشرہ محرم الحرام کے حوالے سے دروس ولایت کا سلسلہ جاری ہے، اور ان دروس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ امامت محمدی اور ابراہیم ہے۔ اس موضوع کے ذیل میں مطالب کو آپ کی خدمت اقدس میں پہنچانے کے لیے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کہ جس کا نمبر 2 کہ جس کی آیت کریمہ کہ جس کا نشان 124 ہے، اس سے استفادہ کیا گیا ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب رب ابراہیم نے ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم کامیاب ہو گئے تو ہم نے کہا اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ تو ابراہیم نے عرض کی اے میرے معبود اس عہدہ امامت کو میری ذریت میں قرار دے۔ تو ہم نے کہا ابراہیم ظالمین ہرگز اس عہدہ امامت کو حاصل نہیں کر سکے گی۔ جناب والا اس آیت کے ذیل میں امامت ابراہیمی کو آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور امامت ابراہیمی کی حقیقت سے امامت محمدی کی حقیقت کے کچھ نہ کچھ حصے کو درک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چونکہ یہ امامت محمدی ہے، یہ وہ محمد مصطفیٰ ہیں کہ جو اگر بلند ہوں تو جبرائیل جیسا اپنے پروں کو جلنے سے بچاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہذا آپ کی خدمت میں عرض کی تھی جو مطلب چل رہا تھا، جس اسوہ حسنہ مطلقہ اور اسوہ حسنہ مقیدہ میں فرق بیان کیے جانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کی تمہید میں ہم اس سلسلے تک پہنچے تھے، اس نقطے تک پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم کو معراج عطا فرمائی ہے، جیسا کہ ذکر کیا تھا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کہ ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھلائے ہیں۔ ملکوت کہتے ہیں حقیقتوں کو،
کہ ہم نے ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے سے زمین و آسمان کے پردے ہٹا دیے اور ابراہیم نے حقیقتوں کا مشاہدہ کیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ابراہیم نے حقیقتوں کا مشاہدہ کیا تو اس کی کیفیت کیا تھی۔ اللہ کے رسول کو معراج کرائی تو براق کے ذریعے، بندہ مومن کے لیے معراج قرار دی گئی تو اس کی سواری نماز کو قرار دیا۔ لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ جناب ابراہیم کو معراج کرائی کس طریقے سے گئی ہے؟ جناب ابراہیم کی معراج کی کیفیت کیا تھی؟ جناب والا جو روایتیں اس ذیل میں ذکر ہوئی ہیں، اگر آپ ان تمام روایتوں کو جمع کر لیں اور ان تمام روایتوں سے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں، نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں، تو شاید جو ہے آپ متفق ہوں کہ جناب ابراہیم کی معراج کی کیفیت کچھ اس طریقے سے ذکر ہے کہ جناب ابراہیم کو یا تو اس طریقے سے معراج کرائی گئی ہے یا اس طریقے سے معراج کرائی گئی ہے۔ جناب ابراہیم کی معراج کے روایتوں سے جو نتیجے نکلتے ہیں وہ دو طریقے نکلتے ہیں کہ جناب ابراہیم کو یا تو اس طریقے سے اس نہج پہ معراج کرائی گئی ہے یا دوسرے نہج کے طریقے سے معراج۔ جناب وہ دو طریقے کیا ہیں؟ وہ دونوں طریقے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کائنات کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے معراج کرائی گئی کہ کائنات کے رسول کو جناب ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس قبلہ اول کی جانب لے کے جایا گیا، بیت المقدس سے پہلے آسمان کی جانب، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی جانب، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کی جانب، لہذا کائنات کے رسول کو زمین سے بلند کر دیا گیا، اور بلند اتنا کیا گیا کہ کائنات کا رسول آسمانوں کو طے کرتا ہوا ایک وہ مرحلہ آیا کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا۔ بہت توجہ رکھیے، دقیق مطلب ہے، اس سے ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، طالب علمانہ نتیجہ ہے، لطیف نتیجہ ہے، لہذا اگر یہ نتیجہ ہضم ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی دعائیں دے گے۔ جناب محمد مصطفیٰ کو کس طریقے سے معراج کرائی گئی کہ زمین سے آسمانوں کی بلندیوں کو طے کرا دیا گیا۔ جناب والا یہاں پر ایک ضمنی مطلب ہے کہ کائنات کے رسول کے لیے پہلے آسمان کے دروازے کھلے، دوسرے آسمان کے دروازے کھلے، تیسرے آسمان کے دروازے کھلے، ساتوں آسمان کے دروازے کھلے، آسمانوں کے در کھلتے رہے، کائنات کے رسول کی آمد پر فرشتے خوش ہوتے رہے، لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ کائنات کے رسول کے ذریعے علی کو فرشتے سلام بھیجتے رہے۔ جناب ہر آسمان پہ اگر کائنات کے رسول کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا گیا تو علی کی وصایت اور علی کی امامت کا اعلان بھی ہوا ہے۔ کائنات کے رسول کے ذریعے علی ابن ابی طالب کو سلام بھی بھیجا گیا ہے، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ جانشین رسول ایسا ہوتا ہے کہ جو صرف زمین پہ نہیں بلکہ فرشتوں کے نزدیک بھی معروف و مشہور ہوا کرتا ہے۔ جانشین رسول ایسا ہوتا ہے
کہ اگر کائنات کا رسول معراج پہ جائے تو فرشتے کائنات کے رسول کے ذریعے علی کا دیدار کرتے نظر آتے ہیں، کائنات کے رسول کے ذریعے علی کو سلام بھیجتے نظر آتے ہیں۔ لہذا جناب یہ ایک ضمنی مطلب تھا، اسی وجہ سے علماء ذکر کرتے ہیں شاید معراج کا ایک بنیادی مقصد علی کی وصایت کا اعلان تھا، معراج کا ایک بنیادی مقصد علی کی امامت کا اعلان تھا، علی کی ولایت کا اعلان تھا۔ آئیے جناب ہم اپنے مراحل کی جانب آگے بڑھتے ہیں کہ کائنات کے رسول کو معراج کرائی گئی، جب ساتوں آسمانوں کو طے کروا دیا گیا، جناب جبرائیل کائنات کے رسول کے ہمراہ ساتوں آسمانوں کے مقامات سے آشنا کراتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ جناب ایک مقام کا نام ہے، یہ کیسا مقام ہے، اس کی تعریف کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ایک جملے سے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، ایک جملے سے اس کی معرفت کی جانب اشارہ ہوتا ہے یہ مقام کیسا ہے، کہ جب جبرائیل کائنات کے رسول کو لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور کائنات کے رسول سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آگے بڑھیے، تو کائنات کے رسول نے پلٹ کر کیا کہا، جبرائیل کیا ایسے مقام پر تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ تم زمین سے ہر آسمان میں میرے ساتھ رہے، میرے ہمراہ رہے، میری معیت میں رہے، لیکن یہ مقام، اس مقام سے آگے کیا تم مجھے تنہا چھوڑنا چاہتے ہو؟ جبرائیل نے کیا کہا ہے؟ جبرائیل سید الملائکہ ہیں، جبرائیل نبیوں کے پاس وحی لانے کے ذمہ دار ہیں، اللہ کے امین ہیں، لیکن جبرائیل کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا رسول اللہ لو دنوت انملۃ لاحترقت، یا رسول اللہ کہ اگر اس مقام سے میں تھوڑا ایک انگل آگے بڑھا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ جناب سدرۃ المنتہا اس مقام کو کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے کہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد اس مقام سے تجاوز عالم امکان میں کسی نے نہیں کیا۔ جناب عجیب مطلب ہے۔ سدرۃ المنتہا کے بعد کے مراحل کون سے ہیں؟ یہ وہ مراحل ہیں، اگر عرفان کی زبان میں کہوں، یہ وہ مراحل ہیں جہاں سے مقام محمدی شروع ہوتا ہے، جہاں سے مقام محمدی شروع ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول نے جابر سے کہا تھا کہ جب جابر نے پوچھا یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نور نبیکم ثم خلق منہ کل خیر، کہ اللہ نے سب سے پہلے اے جابر تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا۔ یہ وہ مقام ہے جو کلمہ اول کا مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس کو عرفان میں مقام محمدی کہا جاتا ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا کے بعد کا مرحلہ مقام محمدی کی ابتدا ہے۔ لہذا جناب والا یہ وہ مقام ہے کہ عالم امکان میں جبرائیل کا کہنا ہے کہ عالم امکان میں نہ پہلے نہ بعد میں آپ کے علاوہ کوئی یہاں سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اگر یہاں سے ایک لہجہ آگے بڑھوں تو جل کر راکھ ہو جاؤں، لہذا جبرائیل اپنی جان بچا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہاں سے کائنات کا رسول آگے خود سفر کرتا ہے، نوری حجابات کو طے کرتا ہے، اور نوری حجابات کو طے کرنے کے بعد کعبہ قوسین کے مقام پہ پہنچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو اپنے رسول سے جو گفتگو کرنی تھی، جو بتلانا تھا، وہ خالق عالم امکان سب کچھ اپنے رسول کو بتلاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ اس
عروج سے دوبارہ زمین کی جانب کا سفر طے ہوتا ہے اور کائنات کا رسول جو ہے دوبارہ زمین پہ آتا ہے. توجہ رکھیے گا جناب، جس مقام کے لیے لے کے آنا چاہ رہا ہوں. ہماری بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم کو معراج عطا فرمائی ہے. کیفیت معراج کیا تھی؟ کیفیت معراج اگر روایات کا خلاصہ کیا جائے، اگر روایات کا نتیجہ نکالا جائے تو روایات دو طریقے بیان کرتی ہیں. جناب ان دو طریقوں کو پہنچانے کے لیے اس مطلب کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. لہذا کائنات کے رسول کعبہ قوسین تک کا سفر طے کرنے کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ زمین کی جانب سفر شروع کرتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، اصحاب کو معراج کے واقعات بتاتے ہیں. جب اصحاب کو بتا رہے ہیں تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ علی کو نہ بتائیں؟ لہذا علی کو ابو طالب کے لال علی ابن ابی طالب کو معراج کا تذکرہ کیا جاتا ہے. علی معراج میں میں نے یہ دیکھا، اور روایات کہتی ہیں جناب، روایات کا خلاصہ ہے، ایک روایت نہیں ہے، متعدد روایتوں کا نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یا علی معراج میں نے یہ دیکھا. علی تصدیق کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے یہ دیکھا، بات صحیح ہے. یا علی معراج میں نے یہ سنا. روایات کا نتیجہ ہے، علی تصدیق کرتے ہیں. یہاں تک کہ روایات یہ نتیجہ دیتی ہیں کہ کائنات کے رسول نے جو بلند ہو کے دیکھا، میرے علی نے وہ سب کچھ زمین پہ بیٹھ کے دیکھا. کائنات کے رسول نے جو آسمانوں کی بلندیوں پر کعبہ قوسین کے مقام پر جو کچھ سنا، میرے علی نے زمین پہ بیٹھ کر وہ سب کچھ سنا. چاہے جناب سدرۃ المنتہا سے پہلے کی باتیں ہوں یا سدرۃ المنتہا کے بعد کی باتیں ہوں، حضور جانشین رسول ایسا ہوتا ہے. جانشین رسول آئینہ رسول ہوتا ہے. جانشین رسول عکس رسول ہوتا ہے. جانشین رسول ایسا ہوتا ہے کہ جہاں جبرائیل جیسا محمد کا ساتھ چھوڑتے نظر آئے، میرا علی محمد کے دیکھے ہوئے کو دیکھتا نظر آتا ہے. میرا علی محمد کے سنے ہوئے کو سنتا نظر آتا ہے. لہذا جناب جانشین رسول کا معیار یہ ہے. حضور یہ معیار ہم نے اپنی طرف سے درک نہیں کیا ہے. آئیے قرآن میں آئیے، آیت مباہلہ دیکھیے، واقعہ مباہلہ دیکھیے کہ جب نجران کے عیسائی کائنات کے رسول کے حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں تو رب العزت کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ اے میرے حبیب یہ قبول نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں، قبول نہیں کرتے نہ کریں. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے میرے حبیب اگر یہ حق کو تسلیم نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، تم ان سے کہو کہ جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرتے ہیں. جناب والا جانشین رسول آئینہ رسول ہوتا ہے، عکس رسول ہوتا ہے. جانشین رسول ایسا ہوتا ہے. اس پس منظر میں اس آیت کریمہ کو مختصراً سنیے گا اور یہاں پر میں بات کو روک دوں گا.
اللہ نے کیا کہا؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ جناب تاریخ، پوری کی پوری تاریخ متفق ہے کہ اس آیت کی تعویل میں، اس آیت کے ذیل میں، واقعہ مباہلہ میں جو کائنات کے رسول کے ساتھ چلے ہیں، یہ پورا مفصل واقعہ ہے جناب۔ یہ واقعہ ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، لطیف نتیجہ ہے۔ کائنات کے رسول کے ساتھ چلے ہیں، وہ پنجتن پاک کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اگر رسول کے ساتھ بیٹے چلے ہیں تو علی و فاطمہ کے بیٹے رسول کے بیٹے بن کر چلے ہیں۔ اگر نساء کی جگہ پر، عورتوں کی جگہ پر کوئی بی بی آئی ہیں تو طہارت کی معراج فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اگر مردوں میں نفسوں کی جگہ پر کوئی آیا ہے تو وہ علی ہے۔ لیکن جناب لطیف مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ابناءنا و ابناءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، نساءنا و نساءکم۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ انفسنا و انفسکم۔ پتہ ہے جناب یہ انفس جو ہے نا عربی زبان کا لفظ ہے، انفس جمع کا صیغہ ہے، اس کی مفرد ہے نفس، نون فے سین۔ جناب نفس کہتے ہیں روح کو، لیکن اگر آپ قرآن میں ترجمہ دیکھیں تو یہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول تم اپنی روحوں کو لاؤ، ہم اپنی روحوں کو لاتے ہیں، چونکہ روح کو لانے کا کوئی معنی نہیں ہے، لہذا یہاں پر ترجمہ یوں کیا جاتا ہے تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ نفس کا لفظ استعمال کیا، اور نفس کہتے ہیں روح کو۔ لہذا قرآن میں جو نفس رسول بن کے چلا ہو، جو روح رسول بن کے چلا ہو، تاریخ گواہ ہے کہ وہ صرف ابو طالب کا لال علی ابن ابی طالب تھا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے۔